نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گارون محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گارون محشر میں، خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں، یہ منشی بہاری لال ہندو شاعر ہیں، عقیدہ دیکھیں۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گارون محشر میں، خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ۔ تو اب میں اس بزم پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد ندیم الخیری صاحب تشریف لائیں، اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں اور اسی کے ساتھ اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں جناب محمد ندیم الخیری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اس مقابلہ حسن نعت کا 5واں مقابلہ جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اسے سیدنا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا، جس میں مکمل 6 ٹیمیں شامل تھیں: اپرا گڑا، بنا گڑا، میرا چھپر، ٹمن، ڈوکلی اکبر اور چچکال، یہ 6 ٹیمیں اس میں شامل ہیں۔ اور ہمارے پاس اپرا گڑا سے جناب محمد ندیم الخیری صاحب شامل ہیں، بنا گڑا سے کوئی ثنا خان اس مقابلے میں شرکت نہ کر سکا، میرا چھپر سے سید حسنین شاہ صاحب ہیں، ٹمن سے عبداللہ دانیال اور چچکال سے محمد عزیفہ کیانی۔ یہ 4 حضرات یہاں پر اس وقت موجود ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور ان میں سے جو مقابلہ ون کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از عشاء صابری چوک بنا مغل میں جو ہمارا فائنل کمپٹیشن ہوگا اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا۔ شرائط کے حوالے سے آپ کو کلیئر ہے، تو اب اس مقابلہ کا آغاز کرتے ہیں، اور میں اس مقابلہ کے سب سے پہلے ثنا خان جن کا تعلق اپرا گڑا سے ہے، جناب محمد ندیم الخیری صاحب، آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ ندیم الخیری، محمد ندیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ارے لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے کہ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، کمال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا کولا لایا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، غرور تو کون ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں جناب محمد ندیم الخیری صاحب اپرا گوڑا کی نمائندگی کر رہے تھے، تو اب میں ملتمس ہوں میرا چھپر کے ثناخان سید حسنین شاہ صاحب تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ میرا چھپر سے سید حسنین شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ
میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کیوں کسی جانب کیوں جائے، بلکہ اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد حضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نام پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ماشاءاللہ۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نام پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں سید حسنین شاہ صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ اب جو 15 سال سے کم عمر یہاں پر بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے سوال کرنے جا رہا ہوں، جو اس سوال کا جواب درست دے گا اسے پھر آخر میں یہاں پر انعام سے نوازا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ میں سے وہ کون سا شہزادہ ہے جو یہ بتائے گا کہ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے اور بالترتیب ان کے نام مبارک کیا ہیں؟ خلفائے راشدین کے ان کی تعداد کتنی ہے اور بالترتیب نام مبارک؟ جی 15 سال سے کم عمر بچے۔ اچھا جی، اب 15 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان میں سے کون یہ بتائے گا کہ نماز جمعہ کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ نماز، آپ ویسے جواب نہیں دے سکتے، آپ مقابلے میں شامل ہیں، ان کے لیے یہ سلسلہ نہیں رکھا۔ جی مکمل رکھتے ہیں کتنی ہیں مکمل؟ کھڑے ہو جائیں نا بیٹا، اپنا پہلے نام بتائیں، بڑے ایک ترتیب سے ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، شاباش کھڑے ہو جائیں، پہلے اپنا نام بتائیں۔ جی تابش، اچھا جی تابش جی بتائیں کتنی رکھتے ہیں جی ٹوٹل؟ 14۔ کون کون سی؟ فرائض کتنے ہیں؟ فرض کتنے ہیں؟ اس میں فرض رکھتے ہیں کتنی ہیں؟ فرض 2۔ ٹھیک ہے جی، جواب درست ہوا، بیٹھ جائیں۔ ٹوٹل 14 رکھتے ہیں، پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 2 فرض ہوتے ہیں، پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور پھر 2 نفل، ٹوٹل 14 رکھتے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ساری مؤکدہ ہیں، انہیں ادا کرنا لازم ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جی تو اب میں آگے بڑھتا ہوں جی۔ ٹمن سے تعلق رکھنے والے ثنا خان، عبداللہ دانیال اور میں
یہ جتنے بھی یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں میں کہوں گا کہ خاموشی کے ساتھ سارے سلسلے کو سنیں، یہ اس طرح گفتگو نہ کریں کیونکہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو میں اب ٹمن کے جس خان جناب عبداللہ دانیال آپ اپنی حاضری لگوائیں جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی نکرہی۔ ماشاءاللہ 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 جی، بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے عبداللہ دانیال جو کہ ٹمن کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تو اب اگلے اور آخری سنہان کی طرف بڑھنے سے پہلے اب جی 15 سال سے 30 سال کے درمیان جو میرے نوجوان بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کے لیے سوال کرنے جا رہا ہوں۔ سوال بڑا جانا پہچانا ہے، اگر آپ پہلے ہماری کسی محفل میں آئے ہوں تو پہلے بھی ہم اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ وضو کے اور غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے؟ جی کوئی جوان 15 سے 30 سال، صابری صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، انشاءاللہ انہیں موقع دیا جائے گا۔ آپ 30 سال سے اوپر والی جو کیٹیگری ہے اس میں آپ سے سوال کریں گے۔ جی یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جی غسل کے کتنے فرض ہیں جی؟ وضو کے فرائض میں پھر یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں گا کہ آج رات سونے سے پہلے نا چادر کے اندر منہ ڈال کے شرمندہ ضرور ہونا کہ اس دین کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور کل ہم نے قبر میں ہم نعرہ تو بڑا لگاتے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کا جھنڈا اٹھا کے ہم نے گھومنا ہے، یا رسول اللہ نبی ہمارے نبی ہمارے۔ تو ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں عقیدہ ہے کہ قبر میں آقا تشریف لائیں گے، تو ایک دفعہ یہ سوچ لینا کہ کیا یہ منہ ہم انہیں دکھانے کے قابل ہیں، یہ ذرا ضرور آپ سوچئے اس بارے میں۔ یہاں پر میں سوال کو ختم کرتا ہوں، اگلے سنہان کی طرف بڑھتے ہیں جن کا تعلق چچکال سے ہے۔ جناب محمد حذیفہ کیانی صاحب آپ تشریف لائیں جی، اپنی حاضری پیش فرمائیں جی۔ محمد حذیفہ کیانی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ۔ کرم چار سو ہے جدھر دیکھتا ہوں، کرم چار سو ہے جدھر دیکھتا ہوں، نظر باوضو ہے
गुफ्तगू है, जिधर देखता हूँ नजर बावजू है, जिधर देखता हूँ करम चार सू है। हुआ इश्क जिसका मुकद्दर ज़हूरी, हुआ इश्क जिसका मुकद्दर ज़हूरी, हुआ इश्क जिसका मुकद्दर ज़हूरी, हुआ इश्क जिसका मुकद्दर ज़हूरी। वही सुर्ख़ रूह है जिधर देखता हूँ, वही सुर्ख़ रूह है जिधर देखता हूँ नजर बावजू है, जिधर देखता हूँ करम चार सू है। नहीं मुझसे होते जुदा मेरे आका, नहीं मुझसे होते जुदा मेरे आका, नहीं मुझसे होते जुदा मेरे आका, नहीं मुझसे होते जुदा मेरे आका। मेरे रूबरू है जिधर देखता हूँ, मेरे रूबरू है जिधर देखता हूँ नजर बावजू है, जिधर देखता हूँ करम चार सू है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह जी, बड़े खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल पेश फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद उज़ैफ़ा कियानी। तो अब मैं सवालात का सिलसिला नौजवानों का तो जो निज़ाम था उस पर तो बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब 30 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उनके लिए मैं सवाल करने जा रहा हूँ, बल्कि उनमें से मैं किबला साबरी साहब आप वही फ़राइज़ के बारे में ज़रा खड़े होकर तो बता दें ज़रा नौजवानों को। फ़राइज़ के और जो गुस्ल के जी फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ गुस्ल के जो है ना वो 3 फ़राइज़ हैं, वुज़ू के लिए 4 फ़राइज़। 4 फ़राइज़ है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुस्ल के जो है ना सबसे पहले हाथ मुँह धोना, उसके बाद से पानी डालना, तो ये जो फ़राइज़ में भी आ जाता है और इसमें सुन्नत भी अदा करती है। और उससे जो वुज़ू के हैं उसके लिए आप हाथ मुँह धोना और सुन्नत देना और पाँव धोना, ये फ़राइज़। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अच्छा अलामा साहब ज़रा इसकी वज़ाहत ज़रा पेश कीजिएगा थोड़ी सी, बिस्मिल्लाह। अलामा साहब भी तशरीफ़ फरमाए, ज़रा इनसे भी नुक्ता ले लेते हैं जी, वज़ाहत ज़रा माशाअल्लाह जी बिस्मिल्लाह। भूल जाते हैं, लेकिन देखें जब ऐसे मामलात हों तो यहाँ पर थोड़ा सा हौसला पैदा करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर ढोल बज रहा हो ना तो सब ने घुस जाना है बीच में, सब में इतना हौसला है कि उधर 2-4 थपकियाँ लगा सकते हैं, लेकिन इधर जब आ जाएं तो यहाँ पर कोई दीन का बात पूछ ले बंदा तो कहते हैं जी यहाँ तो बड़ी शर्म आ रही है। तो ये शर्माने का मुकाम नहीं है, यहाँ पर है सीना चौड़ा करने का मुकाम। यहाँ आप बताया करें जी बिस्मिल्लाह हज़रत साहब ज़रा। जी जी इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें सीखने बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुरू में एक छोटी सी हदीस की वजाहत करूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है देखा कि लोग जो है वो बाल घूम रहे थे, लोगों जो आप घूम रहे हो मस्जिद तो हज़ूर सर की मिरास तकसीम हो रही है, तो लोग भागते मस्जिद तक आए तो वहाँ देखा कि दीन के हल्के लगे हुए थे। लोगों ने कहा वहाँ तो हमें कुछ नज़र नहीं आया, और भाई ये तो हज़ूर की मिरास है, ये जो इनमें दीन की मजलिसें हैं ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास है माशाअल्लाह। हमें जो है याद इसकी बुनियादी चीज़ें हैं हमारी। तो सबसे पहले जो
جو غسل کے فرائض ہیں وہ 3 ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں. ان 3 فرائض کو دھیان رکھیں. سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے کلی کرنا. بے شک کلی کرنا. حلق تک پانی جائے. اگر روزہ نہیں ہے تو پھر حلق تک پانی نظرہ کرے. اگر روزہ ہے تو پھر روزہ کھولے گے تو خود کو حلق پانی چلا جائے. ماشاء اللہ. جو اس کا ہے ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک. ماشاء اللہ نرم ہڈی تک. یہ 7 دہرایا کریں تاکہ سمجھ آئے. نرم ہڈی تک پانی چڑھائے دماغ میں چڑھ جائے بعد میں پھر بے ہوش ہو جائے. اس طرح پانی تک نرم ہڈی تک پہنچ جائے. اور تیسرا فرض ہے پورے جسم میں ایک دفعہ پانی بہانا. اور یہ یاد رکھیں اگر بال برابر جگہ کچھ ہے تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوا. ماشاء اللہ. اس میں یہ چیز یاد ہے سردیوں میں خاص کر سے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. سردیوں میں جلد اکڑ جاتی ہے اس میں ذرا خیال کرنا چاہیے جو آپ کے جسم کے جو حصے ہیں وہ اچھی طرح مل کے جو دھوئیں. تو اس طرح ایک دفعہ سے پانی بہانا. 3 فرض ہے. ناک میں پانی چڑھانا, کھلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہے. 3 فرض ہو سکتے ہیں. ماشاء اللہ. انشاءاللہ. اس پہ کئی میں نے اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے. ماشاء اللہ. اچھا جو وضو کے جو فرض ہیں وہ 4 ہیں. کتنے؟ 4 فرض. یہ یاد رکھیں کہ وضو کے 4 فرائض جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس کو بھی یاد رکھیں. پہلا فرض ہے وضو کا جو ہے وہ ہے چہرہ دھونا. کیا ہے؟ چہرہ دھونا. اچھا چہرے کی تعریف یہ جہاں سے آج تک بارش ہوتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑے کے نیچے تک یہ چہرے کی تعریف ہے. اچھا کئی لوگ منہ دھونا, منہ ٹھیک ہے منہ اس کو بولتے ہیں لیکن لفظ اگر چہرہ استعمال کریں گے تو اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. بے شک. کیا ساری چیزیں یہاں آج تک سب کے بعد سنتے کھانے کے لوگ کے نیچے تھوڑے کے نیچے تک یہ آپ چہرے کی تعریف. اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ساری چیزیں اس چہرے کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہیں. جی وہ بات وہ سنتے ہیں. جی پہلا فرض کیا ہے چہرہ دھونا. دوسرا فرض کیا ہے دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا. ایک ہوتا ہے تک دھونا, ایک ہوتا ہے سمیت دھونا. تک دھونا ہوتا ہے کولی تک. اگر آپ کی ذرا سی کولی بھی خشک رہ گئی تو آپ وضو فرض نہ ہوگا. تو سمیت دھونا جب اوپر تک لے جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا فرض مکمل ہو جائے گا. کوئی اعتماد نہیں رہے گا اس میں مطلب بچے گا. تو دوسرا فرض کیا ہے دونوں بازو کولیوں سمیت دھونا. اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. اب مسح کی 2 قسم ہیں. اب اگر اگلے ہاتھ گرا کر کے جو پھیر دیا تو اب مسح ہو گیا, فرض ادا ہو گیا. لیکن سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ایک مسح کر کے سنت طریقہ پانی لیں آپ. اور کئی لوگ مسح کرتے دو کر کے کرتے ہیں. جی نہیں کرنا چاہیے. اس میں پانی مستعمل ہو جاتا ہے آپ کو مسح نہیں ہوگا. آپ پانی لیں اور یہ پوزیشن ہاتھوں کے لیں جہاں سے بات شروع ہوتی یا جگہ نہ لگے تھا پیچھے تک لے دیں. اب جگہ آگے لیں. اب یہ شہادت کام کو خراب کریں اور اب پھر جو ہے تعلق پیچھے کو خراب کریں اور یہ گردن کا مسح کریں. اچھا یہ گلے کا مسح کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے. بے شک. 3. چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت. ٹھیک ہے آپ سیدھے پاؤں کو دھوئیں گے تو انگلیوں کو خیال کریں. ایسے دیکھیں. 4 فرض ہے چہرہ دھونا, دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یاد رہیں گے ابھی. چلیں جی آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامتی عطا فرمائیں. تو اب میں ملتمس ہوں جناب قبلہ سید کاشف شاہ صاحب سے آپ ذرا 2 اشعار نعت کے پیش فرمائیں. تو اسی دوران ذرا آپ اپنا کوئی جو سلسلہ ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا. بسم اللہ کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہاں میں ڈھونڈیے ساری خدا
مثل نہیں عربی ماہی تیری مثل نہیں عربی ماہی ہاں 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 حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا سبحان اللہ حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا محمد بڑا کے قلم توڑ واہ 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 تیری ہاں ہاں مثل نہیں عربی ماہی واہ 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 مثل نہیں عربی ماہی عربی ماہی حاجی طواف کرتے ہیں کعبے کے سامنے کعبہ جھکا ہوا ہے تیرے در کے سامنے تیری مثل نہیں عربی ماہی تیری مثل نہیں عربی ماہی مثل نہیں عربی ماہی کتے عرشات پھیرا پاوے کتے سکیاں کھجورا اگاوے کتے بت کعبے دے گراوے تیرے بید نو جانے جانے تیرے بید نو جانے ہاں 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 بس الہی کیونکہ تیری مثل نہیں عربی ماہی تیری مثل نہیں عربی ماہی ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ قبلہ شاہ صاحب شعر پیش فرما رہے تھے تو اس میں نا ایک بڑی خوبصورت بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور میری شان کو رب کے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور علی کی شان کو مجھ سے اور رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا یعنی کہ علی کو رب سے اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا مجھ کو علی سے اور رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور رب کو مجھ سے اور علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ تینوں شخصیات کا ذکر فرمایا تو یہاں پر آپ کو نا ذرا مدینے کی سیر کرواتا ہوں رات کو بھی میں حنیف بھائی کے پاس بیٹھا تھا سامنے مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں بڑے اہل محبت اہل ذوق ماشاءاللہ جی سند و سجدہ سے تشریف لائے ہیں تو ان کے پاس ادھر بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھک کے اندر اور ویسے ہی گفتگو چلتی رہی تو وہاں پر ایک میں نے کلام پیش فرمایا یہ بڑا خوبصورت کلام ہے یہ تازہ حسن نثار صاحب ایک صحافی ہیں جی جرنلسٹ انہوں نے یہ تحریر کیا تھا بڑا مشہور کلام ہوا یقیناً آپ میں سے کافی احباب نے سنا ہوگا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا کاش مکہ کی میں فضا ہوتا کاش مکہ کی میں فضا ہوتا
हिजरतों में पड़ाव होता मैं, हिजरतों में पड़ाव होता मैं, और तू कुछ देर को रुका होता, और तू कुछ देर को रुका होता, तेरे हुजरे के आस पास कहीं में कोई कच्चा रास्ता होता, तेरे हुजरे के आस पास कहीं में कोई कच्चा रास्ता होता, बीच ताइफ बवक्ते संग जनी, बीच ताइफ बवक्ते संग जनी, तेरे लब पे सजी में एक दुआ होता, तेरे लब पे सजी में एक दुआ होता, किसी गज़वा में ज़ख्मी होकर मैं, किसी गज़वा में ज़ख्मी होकर मैं, तेरे कदमों में आ गिरा होता, तेरे कदमों में आ गिरा होता, काश ओहद में शरीक हो सकता, काश ओहद में शरीक हो सकता, और बाकी न फिर मैं बचा होता, और बाकी न फिर मैं बचा होता, तेरी कमली का सूत क्यों न हुआ, तेरी कमली का सूत क्यों न हुआ, कि तेरे शानों पे झूलता होता, कि तेरे शानों पे झूलता होता, चोब होता मैं तेरी चौखट की, चोब होता मैं तेरी चौखट की, या तेरे हाथ का एक असा होता, या तेरे हाथ का एक असा होता, तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं, तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं, कोई गुमनाम वाक़या होता, कोई गुमनाम वाक़या होता, लफ्ज़ होता मैं किसी आयत का, तवज्जो, लफ्ज़ होता मैं किसी आयत का, जो तेरे होंठ से अदा होता, लफ्ज़ होता मैं किसी आयत का, जो तेरे होंठों से अदा होता, मैं कोई जंगजूए अरब होता, मैं कोई जंगजूए अरब होता, जो तेरे सामने आ झुका होता, जो तेरे सामने आ झुका होता, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, लाख कहता ना मेरे हाँ होता, लाख कहता ना मेरा हाँ होता, सोचता हूँ तब जन्म लिया होता, सोचता हूँ तब जन्म लिया होता, जाने फिर मैं क्या से क्या होता, जाने फिर मैं क्या से क्या होता, और चांद होता तेरे ज़माने का, मैं चांद होता तेरे ज़माने का, फिर तेरे हुक्म से बटा होता, मैं चांद होता तेरे ज़माने का, फिर तेरे हुक्म से बटा होता, पानी होता मैं उदास चश्मों का, तेरे कदमों में बह गया होता, मैं पानी होता उदास चश्मों का, फिर तेरे कदमों में बह गया होता, फिर तेरे कदमों में बह गया होता, पौधा होता मैं जलते सहरा का, पौधा होता मैं जलते सहरा में, और तेरे हाथ से लगा होता, और तेरे हाथ से लगा होता, तेरी सोहबत मुझे मिली होती, तेरी सोहबत मुझे मिली होती, मैं तब कितना खुशनुमा होता, मैं तब कितना खुशनुमा होता, मुझ पे पड़ती जो तेरी नज़र करम, मुझ पे पड़ती जो तेरी नज़र करम, आदमी क्या मैं मौजज़ा होता, आदमी क्या मैं एक मौजज़ा होता, टुकड़ा होता मैं एक बादल का, टुकड़ा होता मैं एक बादल का, और तेरे साथ घूमता होता, मैं टुकड़ा होता एक बादल का, और तेरे साथ घूमता होता, मैं आसमान होता ओहदे नबवी का, मैं आसमान होता ओहदे नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता, तुझको हैरत से देखता होता, खाक होता मैं तेरी गलियों का, खाक होता मैं तेरी गलियों की, और तेरे पाँव को चूमता होता, और तेरे पाँव को चूमता होता, पेड़ होता खजूर का मैं कोई, जिसका फल आका तूने खा लिया होता, जिसका फल आका तूने खा लिया होता, बच्चा होता मैं एक गरीब बेवा का, बच्चा होता मैं एक गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता, सर तेरी गोद में छुपा होता, रास्ता होता मैं तेरे गुजरने का,
رستہ ہوتا میں تیرے گزرنے کا، اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ کا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ کا، جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا، اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ تو اب کیونکہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اب ججز کی طرف چلوں گا کہ وہ رزلٹ اناؤنس کریں، لیکن اس سے پہلے اگر عاصم بھائی شاہ جی کوئی اشعار پیش کرنا چاہیں تو یہ میرے لیے بڑی، قبلہ شاہ صاحب 2 اشعار ذرا پیش فرمائیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی آپ پھر رزلٹ اناؤنس کیجئے گا، اور بلکہ عاصم بھائی سے بھی آج 2 شعر ضرور سننے ہیں، وقت ہے ابھی، 2 اشعار آپ سے بھی ضرور سنیں گے۔ علیکہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، تصویر محمد عربی دی، لب آپ بڑا کے تقدار تصویر محمد عربی دی، رب آپ بڑا کے تقدار تصویر محمد، وانور مجسم صلی اللہ، کیا نقش تیرے سبحان اللہ، کیا نقش تیرے سبحان اللہ، لب کروالیاں زلفانو مکھڑے تو ہٹا کے تقدار واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عاصم بھائی بسم اللہ 2 اشعار آپ پیش تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کیا جو تو کرم
شاہ بتہا تیرا زٹ نوز کریں جی، بسم اللہ کریں سر. آج جس چیز کا انتظار ہے وہ پہلے جو نعت خوان تھے محمد ندیم الخیری صاحب، یہ ان کے بارے میں ذرا عاصم بھائی آپ تھوڑا بریف کر دیں. ندیم صاحب آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، اللہ کریم آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے. سب سے پہلے جی مقطع جو انہوں نے پہلے پڑھ لیا. جی 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 ایک تو شروع میں آپ نے صلاۃ والسلام میں غلطی کی یا نہیں کی، آپ کو پتہ ہے. اس سے پہلے جتنے بھی پروگرامات ہوئے ہیں، یہ شاہ صاحب نے بارہا بتایا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں تو ان کو آپ دیکھیں، جتنے بھی یہ حصہ لینے والے ہیں. جو پہلے یہ تو فائدہ ہے، وہ بار بار کہنا پڑتا ہے بھائی آپ دیکھیں گے تو پیچھے غلطیاں ہوئی ہیں وہ آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ نہیں دیکھتے، یہ آپ پہ منحصر ہے. باہر ایک تو آپ کا صلاۃ والسلام میں آپ نے شروع میں پڑھا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، یہ ایک دفعہ آتا ہے. دوسری بار پھر آپ ٹھیک چلتے رہے وہ آگے. پھر آپ نے جب کلام شروع کیا آپ نے پڑھا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، ٹھیک ہے. پھر اگلا شعر آپ نے جو ہے وہ نہیں پڑھا، آپ نے پھر مطلب آگے جو اس کا انترا تھا وہ پڑھ لیا آپ نے. اب آپ کو یہ محسوس ہوا آپ نے جو غلطی، آپ دیکھ کے بھی پڑھ رہے تھے پھر بھی آپ نے غلطی کی ہے. غلطی یہ کی ہے، جو شعر اس کا یہ تھا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، ٹھیک ہے. یہ آپ کی مسٹیک ہے. دوسرا یہ اس لیول پہ جو ہے نا، چونکہ آپ کمپٹیشن میں نعت پڑھ رہے تھے، اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھ کے نعت نہیں پڑھنی، آپ نے گھر سے نعت کو تیار کر کے آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ پروگرام میں تو آپ یہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مقابلہ حسن نعت ہے، اس میں جو ہے وہ آپ نے نعت کو گھر سے تیار کر کے آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ تھے سید حسنین جی. ربائی جو آپ نے پڑھی تھی وہ بھی اس لیول پہ جو ہے وہ ربائی کو تسلیم نہیں کیا جاتا. جب آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ مقابلے حسن نعت میں آپ نے نعت پیش کرنی ہے، جی جی، تو اس سے پہلے ربائی نہیں ہوتی. ربائی نہیں ہوتی، اس میں صرف آپ نے کلام پڑھنا ہوتا ہے. بندہ ربائی پیش کرتا ہے تو تھوڑا سا اس کا گلا اپنے لیول پہ آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی نعت شروع کرتا ہے. تو یہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہوتا. دوسرے سید حسنین شاہ صاحب جو ہے اس سر سے بالکل یہ آپ آؤٹ تھے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے، انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ بہت آپ اوپر والے لیول پہ جائیں گے انشاءاللہ. اپنی اسی طرح اپنی جو ہے نا وہ کاوش جاری رکھیں انشاءاللہ. بہت ابھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ آپ بہت چھوٹے ہیں انشاءاللہ آپ کو ابھی ٹائم چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. یہ آپ پڑھ لیتے ہیں بڑی بات ہے. سرکار کی شناخوانی کے لیے آپ جو اس مقابلے کا حصہ بنے نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت بڑی کمال کی بات ہے. یہی آپ کے لیے بہت بڑی کمال کی بات ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید ترقی دے گا انشاءاللہ، ہم دعا کرتے ہیں. اچھا، بہرحال فائنل جو ہم نے رزلٹ نکالا ہے اس میں جو ہم تینوں ججز کو جو بہتر لگے ہیں وہ ہیں محمد حذیفہ کیانی صاحب، ٹھیک ہے. اچھا حذیفہ صاحب آپ تھوڑا آگے آ جائیں، ادھر ہی آ جائیں. آپ نے ایک دو ٹوپی اپنے پورے سر پہ پہننی ہے، ٹھیک ہے. جب نیکسٹ آپ کمپٹیشن میں جب حصہ لیں گے تو ہاں یہ اس طرح بالکل ایسے زبردست. دوسرا جو جگہ آپ نے کہی ہیں، جو آپ کے جو لیول تھے، کنٹرول بہت اچھا تھا ان کا. کیوں جی عاصم صاحب؟ کنٹرول بہت اچھا تھا آپ کا. جو پیک لیول کو آپ نے کنٹرول کیا، میں سمجھ رہا تھا کہ آج میرا کو گلا خراب تھا. میں نے جو کلام پڑھا ہے اس میں میں نہیں پڑھ سکا، پیک لیول کو نہیں پڑھ سکا. میں عاصم بھائی بیٹھے ہیں، کاشی بھائی بھی بیٹھے ہیں، لیکن میرا تو چونکہ گلا خراب ہے. دوسرا میں چونکہ اس بزم کا ایک جج ہوں، لیکن آپ کے لیول پہ یہ غلطی تسلیم
ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم یہ کوشش کیجیے گا. لیکن دوسرا یہ اس میں ایڈ کرنا ہو کہ جب آپ آواز اٹھاتے ہیں نا ہاں. اوپر، تو اس کو پھر کنٹرول نہیں کرنا، اس کو کھولنا ہے. اس کو آواز کو جتنا کھول سکتے ہیں کھولیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگلے پہ جب وہ اثر کرے گا نا کہ یہ کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ پھر وہ دل میں وہ چیز آتی نہیں ہے. کیونکہ نعت جب تک یہاں پہ نہ لگے تب تک نعت کا فائدہ نہیں ہے. جو آپ نے کلام پڑھا ہے، میں داد دیتا ہوں آپ کے اس چناؤ کی. جو ظہوری صاحب کا آپ نے جو کلام پڑھا ہے، اس کے میں نے آپ کو 2 نمبر مفت میں دے دیے ہیں. حالانکہ ان ججز نے وہ نمبر نہیں دیے، لیکن میں نے آپ کو اس کلام کے 2 نمبر دیے ہیں. وہ جس بندے کا آپ نے کلام پڑھا ہے، میں ان کو بڑا مانتا ہوں، تہہ دل سے مانتا ہوں. ماشاءاللہ ان کا کلام پڑھنا بہت مشکل بات ہے. اور میں یہی سوچ رہا تھا. اور اس کے علاوہ یہ جو ان سے پہلے ایک بچے نے پڑھی تھی، عبداللہ دانیال، اس کا بیچارے کا سانس 1-2 دفعہ ٹوٹا ہے. انداز اچھا ہے. کلام اس نے بھی بہت مشکل چن لیا تھا اپنے لیے، لیکن اس کی میں ایک اور اس کو میں نے اضافی پوائنٹ اس وجہ سے دیا ہے، اس کا گیٹ اپ بہت اچھا تھا. اصل میں سرکار کے جو ثنا خان ہیں، ان کا گیٹ اپ اس طرح کا ہونا چاہیے ماشاءاللہ. ضرورت سے زیادہ زور لگائیں گے نا، پھر آپ کا سانس رکنا ہی ہے. تسلی سے آرام سے پڑھتے ہیں. حسنین شاہ صاحب اور عبداللہ دانیال، آپ دونوں محنت کریں. انشاءاللہ آپ ایک ٹائم آئے گا، انشاءاللہ آپ بھی اپنے آپ کو منوائیں گے کسی لیول پہ انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے. دوسرا اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ کی ماشاءاللہ آواز اور سید حسین شاہ صاحب آپ کی جملہ کو آپ نے بچپنے میں یہاں پر آ کر آپ کا اگر یہ عالم ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ اگر اس پر محنت کریں گے تو آگے کہاں تک بہت ترقی کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا ندیم الخیری صاحب آپ بھائی ہیں ہمارے، آپ نے بھی پڑھا اچھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن آپ کی جو 2 غلطیاں ہم نے لی ہیں. دوسرا تھوڑا ریدم سے بھی آؤٹ تھے آپ، سر اس طرح کی. جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اور یہ جو یہ بچہ بیٹھا ہے محمد حذیفہ کیانی، بیٹا تھوڑی محنت آپ کو اور زیادہ، تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ بڑے اور بھی نام ہیں نعت خانوں میں، اچھے نعت خان بھی ہم نے پیچھے 3-4 جو نعت خان ہم نے نکالے ہیں، وہ بہت اچھے اور بہت لیول کے نعت خان ہیں. لیکن میں نے آپ کو صرف آگے اس لیے لے کے چاہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز میں وہ مجھے چیز نظر آئی ہے، اور آپ انشاءاللہ آگے جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن اپنی یہ جو آپ کی تھوڑی خامیاں ہیں، ان کو دور کریں، اور بس اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ آگے کامیاب ہوں. ٹھیک ہے نظام سے. ٹھیک ہے. فائنل ہماری طرف سے محمد حذیفہ جی. ماشاءاللہ جی، آج کا یہ جو مقابلہ تھا، یہ شہر گاؤں کا بیان ہوا. سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا اس گروپ کو، جس میں اوپرا گڑا، بنا گڑا، بہرا چھپر، ٹمن، ڈوکر، ایکور اور چچکار، یہ 6 ٹیمیں شامل تھیں، جس میں سے صرف 4 ٹیمیں حصہ لے سکیں، اوپرا گڑا، بہرا چھپر، ٹمن اور چچکار کے. تو آج جو ہم یہاں پر یہ جو کمپٹیشن ہوا، اس کے جو فائنلسٹ ہم نے کیے، جو کہ آگے فائنل جو ہمارا کمپٹیشن ہوگا، جو کہ 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء صابری چوک گنا مغل میں جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے اس گروپ کے جو نمائندگی کریں گے، وہ ان کا تعلق چچکار سے جناب محمد حذیفہ کیانی صاحب. یہ جی انشاءاللہ اپنے گروپ کی نمائندگی کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ یہ مزید محنت کریں گے اور ایک اچھا کلام اپنا فائنل کے لیے تیار کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنے رابطے میں رکھیں. تو مزید اب انعامات کا جو ہمارا سلسلہ ہے، میں اس کی طرف بڑھوں گا. جی بیٹا دوبارہ ایک شعر دوبارہ. ٹھیک ہے بیٹا. کوئی اور کلام پڑھ دیں. میری بات سن. بیٹا وہی کلام اپنا پیش کریں. جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ایک شعر پڑھ دیں. مقطع پڑھ دیں ظہوری والا، وہ مقطع پڑھ دیں. ویسے وہ ہاں مجھے یاد آ گیا. 2 اشعار پڑھنے ہیں. اچھا مجھے دوسرا میں بعد میں بھول جاؤں گا. آپ نے بھی یہی غلطی کی ہے، مقطع آپ نے پہلے پڑھ دیا تھا، لیکن آپ چونکہ چھوٹے ہیں، آپ اتنا وہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو میں آگے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی پڑھیں آپ. بالکل ہی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلام علیکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلام علیکہ یا نبی اللہ. کرم 4 سو ہے جدھر دیکھتا ہوں، کرم 4
سبحان اللہ. نہیں مجھ سے ہوتے جدا میرے آقا، 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 میرے روبرو ہے جدھر دیکھتا ہوں، میرے روبرو ہے جدھر دیکھتا ہوں، نظر باوضو ہے جدھر دیکھتا ہوں، کرم چار سو ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلام علیکہ یا نبی اللہ. ہوا عشق جس کا مقدر ظہوری، 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 وہی سرخ روح ہے جدھر دیکھتا ہوں، وہی سرخ روح ہے جدھر دیکھتا ہوں، نظر باوضو ہے جدھر دیکھتا ہوں، کرم چار سو ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلام علیکہ یا نبی اللہ. اچھا ایک عرض کر دوں، اس کی ایج میں اوپر والے لیول سے نیچے والے لیول پہ آنا جو ہے نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کاشف کو بھی پتہ ہے، آسم کو بھی ایک پتہ دفعہ ہے. پیک پہ جا کے واپس مڑنا یہ بڑا لو لیول سے پیک لیول پہ جانا آسان ہے، لیکن اونچے لیول سے نیچے لیول پہ دوبارہ آنا، بیٹا بہت محنت کریں آپ انشاءاللہ آگے کامیاب ہوں گے. آپ فائنل میں انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ بڑی تیاری کرتے ہیں اور کلام اچھا چننا ہے، جس طرح آج کلام اچھا چنا ہے اس طرح اگلے کلام بھی اچھے. اچھا سا چننا ہے، اس پہ تیاری کرنی ہے بالکل. انشاءاللہ. باقی سارے معاملات اور ججز کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور عمر بھائی بھی آج نمبر لے لیجیے گا. ججز کے ساتھ آپ بھی رابطے میں رہیں، اپنے کلام سناتے رہیں ان کو، ان سے کچھ اگر چیزیں آپ نے پوچھنی ہے وہ پوچھیں گے، آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تاکہ فائنل میں جب آپ لوگ پہنچیں تو وہاں ایسے لوگ ہوں جنہیں نعت کے بارے میں، اگر دیکھیں اچھی پڑھنا نہ پڑھنا، آواز ہونا نہ ہونا، سر ہونا یہ الگ بات ہے، کم از کم آپ کو نعت کا نالج ضرور ہو، نالج ضرور کہ مطلع کس کو کہتے ہیں، مقطع کس کو کہتے ہیں، انترا کیا چیز ہے، علاب کیا چیز ہے، مرکی کیا چیز ہے، ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے. میں بھی ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے، میں چیز کو پہلے کچھ نہیں پتا تھا، یہ ان سے تھوڑی چیزیں میں بھی پوچھتا رہتا ہوں. میں نے تو اس میں حصہ بھی نہیں لیا، لیکن آپ لوگ آلریڈی حصہ لے چکے ہیں، تو آپ یہاں کے فائنلسٹ بھی ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. ایک گزارش کروں گا، میں جتنے بھی حصہ لینے والے ہیں، جی جی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور جہاں تک پیغام شاہ صاحب بھی انشاءاللہ یہ بھی ان سے بھی ہم پوچھتے رہیں گے اور ان سے رابطہ ہوگا جتنے بھی حصہ لے رہے ہیں. آپ رابطہ کریں، جتنے بھی فائنل میں سلیکٹ ہو رہے ہیں وہ رابطہ کریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہم گائیڈ کریں گے آپ کو، شاہ صاحب جی آپ کو گائیڈ کریں گے. اگر اس کے باوجود آپ نے غلطیاں کی تو پھر آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جائے، پھر نمبر پھر اس کے ساتھ توجہ دینی ہے، یہ ذرا خیال کر لیجیے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے صحیح توجہ سے جو چیز آپ کو بتائی جائے، مطلع سے لے کے مقطع تک ایک ایک چیز آپ کو ہم آپ کو بتائیں گے جو ہمیں پتہ ہے، جو ہم نے چلو جو ساتھ سے سیکھا، شاہ صاحب جانتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن توجہ سے. ٹھیک ہے، غلطی اس ٹائم نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے ہم یہاں ایک نمبر کاٹ رہے ہیں وہاں 2 کاٹ رہے ہیں. باقی یہ کہ ججز کے جو موبائل نمبر ہیں وہ آج یہ جو ویڈیو چلے گی اس کی ویڈیو کے اینڈ پہ ہم نمبر ڈسپلے کر دیں گے. ٹھیک. ججز کے نمبر وہاں ڈسپلے ہو گئے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا انعامات کے لیے جی میں اب اعلان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے قبلہ حضرت علامہ مولانا بشارت حسین سیالوی صاحب ذرا تشریف لائیں، اور تابش جی شہزادہ کدھر ہے؟ تابش
تابش آ جائیں جی آگے. سوال اور جواب بھی بتا دیں اس کا. جمعے کی نماز کی جو رکعتیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے وہ انہوں نے بتائی. سبحان اللہ. جی جناب آئیں جی ایک لے آئیں آگے. آگے آگے آگے. اپنا انعام وصول کریں جی. ماشاء اللہ جی سبحان اللہ. اچھا اب میں دعوت دوں گا جی صابری صاحب تشریف لائیں جی. کدھر تشریف فرمائے صابری صاحب آگے تشریف لائے. اپنا انعام وصول کریں جی. چلو صاحب صابری صاحب وہ گیا بڑے ٹف کھڑے ہو کے سب کو سمجھایا. بیٹا آپ آؤ ذرا آپ آج انعام وصول کرو. یہ مزہ پڑھا لے بارش میں کمال نہ. سوال کوئی نہیں جی ان کو ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں. بہت اچھی ان کا پڑھنے کا جو انداز تھا وہ بہت پیارا تھا. سلسلہ بنایا خان کا ہوتا ہے اور بیٹھنے کا طریقہ کار کا کیا مطلب آپ نعت کی جو پہلی سیڑھی ہے اس پہ آپ نے پاؤں رکھ لیا ہے بس. اب آپ نے سیڑھیاں چڑھنی ہیں اوپر اور اس کے لیے محنت کرنی ہے آپ. ماشاءاللہ. اچھا اب جی میں حضرت علامہ مولانا قبلہ آصف قادری صاحب سے ملتمس ہوں قبلہ ذرا دعا فرمایا آگے. جی جی بے شک وہ آگے یہاں پر ہمارے پاس بیٹھے اور دعا فرمائے. مائک اتار کے دے دیں بلکہ پورا ہی دے دیں. اتار کے دے دو انہوں نے کرسی پر بیٹھو. اچھا ایک تو شور نہ کریں حضرات, ذرا توجہ کے ساتھ دعا ہے اس میں شامل ہو جائیں. جب بھی مسجد میں آئے تو یاد رکھیے اور مسجد کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رسول اللہ. آگے تشریف نویت سنت النبی کا سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ وسلم. چلے ایک دو باتیں کروں گا اور بڑی دور کی بات ہے اور ان کو انشاءاللہ آپ سنیں گے تو زندگی بھر یاد رکھیے اور عمل کرنے کی کوشش کریں. یعنی میں دن کی جو مجلسیں ہوتی ہیں الحمدللہ ہمارے بعد بھی دوست ہیں ہمارے فاروق بھائی اور دیگر ہمارے جیسے امام شاہ صاحب عاصم بھائی قاسم بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور گزارش یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں یہ ضرور خیال رکھیں. میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ مسجد میں پروگرام شروع تھا تو ہمارے نوجوان کی باتیں کر رہے تھے. مسجد میں ایک تو ادب و احترام کے خلاف ہے. دوسری محفل کی بھی شروع کہ جب محفل میں بیٹھے ہو تو محفل میں اس لیے بیٹھیں کہ اس کے ادب و احترام کا نام خیال رکھیں کیونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اس طریقے سے بیٹھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جتنی دیر تم مسجد میں بیٹھے رہو گے اور جتنے سانس لو گے ہر سانس کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. اب اندازہ کیجیے کہ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور پھر کتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی. تو پھر اگر دنیا کی باتیں کریں گے اس محفل میں اتنی خوبصورت نعتیں ہو رہی تھیں اچھی باتیں ہو رہی تھیں اس کو اگر خیال نہیں رکھیں مقصد ہم پھر حاضر نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ امیر نسلت مولانا محمد الیاس الطاہر قادری دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ میرے آنے والی نسلیں
تیرے عشق میں ہی مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے اور شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے اور شاہ اور میرے شاہ وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے. تو پیارے صاحبیو یہ آج کل یعنی 4 اکتوبر اور کل کے دن حضرت مولانا محمد الیاس اللہ قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ کی والدہ رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے. یہ ایک ایسی عظیم ماں ہے جس نے کیسے عظیم بیٹے کو جنم دیا کہ جو عاشق رسول عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت ہے. الحمدللہ. تو پھر اس عظیم شخص نے کیا کام کیا دنیا میں. یہ سفر 1981 سے شروع ہوا اور الحمدللہ اب 2020 ہے کہ 200 ممالک سے زیادہ الحمدللہ اس کا کام اور 108 شعبہ جات پہ جو کام چل رہا ہے الحمدللہ. کتنے مدارس اور کتنے جامعات کتنے دارالمدینہ اب دارالمدینہ یونیورسٹی بھی الحمدللہ اس کا بھی آغاز ہوا ہے. تو یہ سارے کام الحمدللہ کتنے عالم بنے کتنے مفتی بنے کتنے حافظ قرآن بنے کتنے لوگ مسلمان ہوئے. اب دیکھیے سیکھنے کا جذبہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو عمر کی کوئی قید نہیں. اب بندہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح بھی سوالات ہو رہے تھے جس طرح سوالات ہو رہے تھے غور فرمائیے گا میری بات جس طرح سوالات ہو رہے تھے لیکن توجہ نہ دینا علم دین کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا. ابھی یہ اتنی بنیادی چیزیں ہیں وضو کے مسائل اور غسل کے مسائل کہ ہر بندے کو یہ آنا چاہیے. لیکن ہماری عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی ہمیں پتہ نہیں وضو کے فرائض کیا ہیں غسل کے فرائض کیا ہیں. ہم شرماتے ہیں. یاد رکھیں ایک ایسا شخص مسلمان ہوا جو پادری تھا. کیا تھا؟ پادری یعنی کہ عیسائیوں کا عالم تھا اور اس کی عمر تھی 65 سال. 65 سال کی عمر میں وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا. میرے نصیحت کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوا بیعت ہوا اور پھر اس کے اندر جذبہ دیکھیں. کہتے ہیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے سیکھنے کی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم دین حاصل کر. اب 65 سال کی عمر میں وہ شخص مسلمان ہوتا ہے اور اس عمر میں اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ درس نظامی کیا اور درس نظامی 8 سال کا کورس ہے. کوئی مشکل آسان کام نہیں ہے. ہم شاید صاحب جانتے ہیں. اور پھر 73 سال کی عمر میں اس شخص نے درس نظامی مکمل اور ایک عالم دین بنا. آپ وہاں دستار بندی جو ہو رہی تھی اس میں سارے نوجوان تھے. ایک وہ بزرگ تھے جو 73 سال کی عمر میں جو عالم دین بنے اور مصلی رسول کے وارث بنے. ایک غیر مسلمان ہوتا ہے سیکھنے کا جذبہ. تو یہ میرے پیارے بھائیوں ہمیں سیکھنے کا جذبہ آنا چاہیے. تو الحمدللہ جو ایسی مائیں ہوتی ہیں جو ایسے بچوں کو جنم دیتی ہیں کہ جو باوضو کھانا پکاتی ہیں باوضو آٹا گوندتی ہیں جو باوضو ہو کر جو اپنے شوہر کو کھانا بھی کھلاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت آتی ہیں کہ جب تربیت گھر سے جو ماں باپ کرتے ہیں. جب طبیعت گھر سے اچھی ہوگی تو پھر وہ سے پاک پیدا ہوگا. پھر بڑے بڑے اللہ کے ولی اللہ پیدا ہوگا تو پھر الحمدللہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان سے مستفیض ہوں گی. تو میرے پیارے محترم صاحب میرے بچوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب علم دین کی مجلسوں میں آئیں نا تو پھر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھیں اور وہ مسجد کے اذان کا بھی خیال رکھیں. اور پھر الحمدللہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اتنا عظیم سلسلہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ فتن دور میں جہاں پر فحاشی اریانی ہر طرف پھیلائی جا رہی ہے وہاں پر ایک نوجوان اٹھ کر جو ہے لوگوں کو دین کی طرف لاتا ہے اور لوگوں کو عاشق رسول بناتا ہے حضور کا مدح سرا بناتا ہے. یہ بڑی یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم یہاں پر رکاوٹیں بھی آئیں گی لوگ مخالفت بھی کریں گے. بری بات کی کوئی مخالفت نہیں کرتا. ساری رات جو ہے وہ گزرا ہوتا رہے کوئی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی دین کے اوپر چلنا شروع کریں گے تو کئی لوگ رکاوٹیں ڈالنا شروع کرتے ہیں. لیکن ہمیں گھبرانا نہیں.
ہمیں گھبرانا نہیں، یہ رائے حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ تو آئیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان کافشوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا محمد ریاست القادری کی والدہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو کچھ یہاں پر بیان ہوا، سنایا گیا، اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری، ہمارے والدین اور ساری امت مسلمات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے سب کا آنا، پڑھنا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ہم جو بھی کام کریں تیری رضا کے لیے کریں اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ ایمان بھی فرما، آمین۔ مرد کلمہ نصیب فرما۔ آمین۔ سلطان قادری دعوت برحمت العالیہ کی والدہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما، اس عظیم ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ افضل مقام عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرد کلمہ نصیب فرما۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میری، وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میرے پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے۔ کوئی ملے نہ ملے مصطفیٰ ملے، وہ ملے کہ جن کے ملنے سے خدا ملے۔ دعا یہ ہے کہ مدینہ مقام ہو جائے، درے رسول پہ قصہ تمام ہو جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد و مولانا محمد الفاتح والخاتم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا کرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تو جی اسی کے ساتھ ہماری اس بزم کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم نے ایک نئی جگہ نئے لوگوں کے ساتھ پھر وہاں اکٹھے ہونا ہے، پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ اگلا ہمارا چھٹا جو پروگرام ہے وہ سندھ سیدہ نئی آبادی کی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کی گئی مسجد، اس میں اس کا انعقاد کیا جائے گا، جس کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کے نام کے ساتھ اس گروپ کو منسوب کیا گیا ہے، جس میں 6 ٹیمیں شامل ہیں جی، سندھو سیدہ، چک امدار، آڑی سیدہ، پنیالی، بون اور نلا، یہ 6 ٹیمیں شامل ہیں۔ اگر ان کے جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ نے بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء 10 اکتوبر 2020 کو آپ نے، یعنی کہ اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے جو کہ 10 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء، نئی آبادی سندھ سیدہ کی جو مسجد سیدنا عمر فاروق کے نام سے منسوب کی گئی ہے، اس مسجد میں آپ تمام احباب نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور پھر آپ میں سے جو منتخب ہوگا پھر وہ انشاءاللہ 24 اکتوبر کو فائنل راؤنڈ میں اپنی نعت پیش کرے گا، اور پھر دیکھا جائے گا، ان میں بھی پرکھا جائے گا، اور انعامات کا سلسلہ اور پھر طوائف کا سلسلہ وہاں پر ہوگا۔ اور آپ جو یہاں اس مقابلے میں حصہ لے چکے ہیں اور جو اس سے پہلے لے چکے ہیں، ان تمام احباب کا فائنل میں حاضر ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ سب کو پارٹیسپیشن کے سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، پارٹیسپیشن کے بھی سرٹیفکیٹ آپ کو دیے جائیں گے، اور ساتھ آپ کو طائف بھی دیے جائیں گے، اور آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس لیے آپ نے بھی تشریف لانا ہے، اور باقی بھی تمام جو آپ کے احباب، جو آپ کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی ساتھ لائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمر نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔